الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه دائما تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آپ بڑے جذبات کے ساتھ اور بڑے حوصلوں کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اس پاک پروردگار عالم نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ دین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں. میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق زمین سے زیادہ آسمان سے ہے. یعنی دین آسمان سے آیا کرتا ہے اور دین اللہ رب العزت بنایا کرتے ہیں. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ میں آسمان سے اتارا گیا ہوں، اور ہر ایک کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنا رشتہ بجائے آسمان کے زمین سے جوڑنا چاہتا ہو. کوئی مذہب اپنے متعلق یہ نہیں کہتا کہ میں زمین ہی پر بنایا گیا ہوں، میں زمین کی پیداوار ہوں، میرا آسمان سے اور وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی مذہب اپنے متعلق اس بات کا اظہار کر دے تو پھر اس مذہب کے باطل ہونے کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ مذہب اللہ تبارک و تعالی ہی بناتے ہیں، دین اللہ رب العزت ہی بناتے ہیں، اور اللہ کے سوا دین کے اندر کسی دوسرے کا دخل نہیں ہوتا.
اسی لیے دین حاصل ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے۔ وحی اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے، اور انبیاء کا انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں۔ تو دین نبیوں کے واسطے سے ملتا ہے اور وحی کے واسطے سے ملتا ہے۔ اگر دین بھی انسان ہی بنا لیا کرتے اور دین کے لیے نبیوں کے واسطے کی ضرورت نہ ہوتی تو اس دنیا میں بڑے بڑے عقل مند لوگ بستے تھے، بڑے بڑے ذی علم لوگ بستے تھے، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلسفی اور منطقی تھے۔ ہر دور میں پڑھے لکھے لوگ بھی رہے ہیں، ہر دور میں سمجھدار لوگ بھی رہے ہیں۔ تو یہ سمجھداروں کا طبقہ اور یہ اہل علم کا طبقہ خود سے ہی دین بنا لیتا، اللہ تعالی کو ضرورت پیش نہ آتی کہ وہ نبیوں کا انتخاب کرے، وہ پیغمبری کے لیے کسی کو نامزد کرے، اس کی ضرورت پیش نہ آتی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی مذہب نبی کے واسطے کے بغیر وجود میں نہیں آیا۔ مذہب کی ابتدا اور مذہب کا رشتہ نبوت سے قائم ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں وہ مذاہب جن کے ذریعے سے شروع ہوئے انہوں نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے بارے میں پہلے نبیوں کے صفات اور نبیوں کے کمالات کا عقیدہ بنایا گیا، چاہے وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، چاہے ان کے اندر واقعی نبوت اور نبوت کے کمالات پائے جاتے ہوں یا نہ پائے جاتے ہوں۔ لیکن چونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف ہر شخص کو ہے کہ دین نبوت کے بغیر نہیں مل سکتا، بغیر نبی کو بیچ میں لائے ہوئے، بغیر نبی کو مانے ہوئے دین کے حاصل ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، دین حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جتنے مذاہب ہیں وہ اپنی ابتدا کسی نہ کسی نبی کے واسطے سے کرتے ہیں، خواہ وہ واقعی نبی ہو، سچا نبی ہو، اور یا غلط طور پر ان کو نبی مان لیا گیا ہو۔ لیکن اللہ کے درمیان اور اللہ کی مخلوق کے درمیان نبوت کا واسطہ ضروری ہے، اس کے بغیر دین نہیں مل سکتا ہے انسانوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے ذریعے سے دین بھیجا ہے، اور نبی اسے ہی کہا جاتا ہے جس پر وحی آتی ہو، اس لیے کہ وحی اللہ اور نبی کے درمیان رابطہ قائم کرنے والی چیز ہے۔ نبی کو دین دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے سے، اس لیے جس پر وحی نازل نہیں ہوتی اور جس کے علم کا ذریعہ وحی نہ ہو، اس کے قول کو اور اس کے فعل کو دین کا درجہ نہیں دیا جاتا ہے، چاہے وہ انسان کتنا ہی مقدس ہو اور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ لیکن چونکہ اس کے علم کا رشتہ وحی سے جڑا ہوا نہیں ہے،
وہی اس کے پاس نہیں آتی ہے تو اس کے قول کو، اس کے فعل کو دین نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں شرعی مسائل کے واسطے، دینی مسائل کے لیے سب سے مضبوط اور اول درجے کی دلیل کیا مانی جاتی ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اس لیے کہ اللہ کی کتاب وہی ہے، اس کا وہی ہونا قطعی ہے، یقینی ہے۔ تو دینی مسائل میں سب سے پہلی اول درجے کی دلیل اللہ کی کتاب بنے گی۔ پھر چونکہ نبی کی ذات کا تعلق بھی اللہ تبارک و تعالی سے ہے، نبی کو بنایا ہی نبی ہے اللہ تعالی نے، اور وہی نبی ہی کے اوپر آتی ہے، اور نبی اپنی طبیعت سے، اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، اس کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے، اس کے دل کا رابطہ علم الہی سے ہوتا ہے۔ اس لیے قلب اور زبان پر جو کچھ اس کے جاری ہوگا وہ من جانب اللہ ہوگا، وہ اللہ پاک کی طرف سے الہام اور وحی ہے۔ اس لیے نبی کا قول بھی حجت، نبی کا فعل بھی حجت، اور اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب، میرا پیغمبر اپنی طبیعت سے، اپنی خواہش سے اور اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو کچھ اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے وہ میری وحی ہے، چاہے الفاظ بھی میرے ہی ہوں اور یا دل میں بات میری ہو اور زبان پر الفاظ تعبیر کے ان کے اپنے ہو، وہی خفی ہو یا وہی جلی ہو، وہی مطلوع ہو یا وہی غیر مطلوع ہو۔ اس لیے حدیث پاک بھی وہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل بھی وہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ جسے کتاب اللہ آپ کہتے ہیں اس وحی کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے دیے گئے، اور جسے آپ حدیث پاک کہتے ہیں اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترتیب اور اپنی پسند کے بنائے، الفاظ کے سلسلے میں انہیں اختیار دیا گیا، لیکن جس حقیقت کو ان الفاظ میں تعبیر کیا گیا ہے وہ حقیقت، وہ مضمون اللہ رب العزت ہی نے دل میں ڈالا ہے۔ اس لیے پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی خواب کے اندر اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو چونکہ نبی کے اندرون و بیرون پر اللہ پاک کا قبضہ ہے، خداوند تعالی کی نگرانی ہے، اس لیے شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا، اور جب اس کے ہر قول اور فعل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی ہے، خداوند تعالی کی طرف سے حفاظت کا انتظام، تو شیطان کی وجہ سے اور شیطان کے قابو پا لینے کی وجہ سے اس کا کوئی عمل صادر نہیں ہوتا، نہ اس کی زبان پر کوئی قول جاری ہوتا۔ اس لیے اگر خواب میں بھی وہ کسی چیز کو، کسی حقیقت کو دیکھتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرشتے کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے ایک چیز ان کو دے دی جائے۔
اور اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا خواب حقیقی خواب ہوتا ہی نہیں. بالکل غافل ہو جائے، بے خبر ہو جائے اور قلب بھی اس کا سو جائے، ایسا مردے جیسا نہیں سوتا. اللہ کے حبیب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، آنکھیں ہماری بند ہو جاتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے. اور جب دل پر غفلت طاری نہیں ہوتی تو اس دل میں جو کچھ آ رہا ہے وہ ہوش و حواس کے ساتھ آ رہا ہے، پورے طریقے سے وہ قلب محفوظ ہے. اس لیے نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں بھی دل کے اندر کوئی حقیقت اتاری گئی ہے تو وہ من جانب اللہ ہے. وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بیداری میں کوئی حکم مل جائے اللہ کا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں. تو چونکہ یہ بات معلوم تھی کہ یہ نبی ہے، پیغمبر ہے، اس لیے صاحبزادے نے یہ نہیں کہا کہ یہ خواب کی بات ہے. محض خواب کے لیے آپ اس قدر فکر مند کو، اور کیا خواب کی وجہ سے آپ مجھے قتل کر ڈالیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کو وحی اور اس کو ایسا درجہ دیا جیسے کہ فرشتے نے آ کر اللہ کا حکم بیداری میں سنایا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیل کی اسی طرح جیسے وحی کی تعمیل کی جائے، اور سیدنا اسماعیل نے بھی اس کو ایسا ہی مانا جیسے خدا کا حکم اور اللہ رب العزت کا پیغام بیداری میں ملا. فرمایا کہ آپ کو جو کچھ حکم ہوا ہے آپ اسے کر گزریے، تأمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انبیاء کا خواب ایسا خواب ہے کہ اس کو خواب پریشان نہیں کہہ سکتے، اضغاث احلام نہیں کہہ سکتے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی احتلام نہیں ہوا، اس لیے کہ احتلام شیطانی تسلط کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور نبی پر خواب میں بھی کبھی شیطان مسلط نہیں ہو سکتا. اس لیے شیطانی عمل کا ظہور پیغمبر کی ذات سے نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وضو تو جب ٹوٹتا کہ نیند پورے طریقے سے قابض ہو جاتی، اندر اور باہر دونوں حصے پر، دل پر بھی مردنی چھا جاتی. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ خدائی نگرانی ہے ان کے واسطے، اللہ پاک کی حفاظت ہے ان کے واسطے. تو یہ شان ہے انبیاء کی. یہ شان کس کی ہے؟ انبیاء کی. بات سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ کوئی بہت ادق بات تو نہیں ہے، پیچیدہ بات تو نہیں ہے. نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، اور نبیوں کے سو جانے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ خصائص نبوت میں سے ہے، یہ نبیوں کی امتیازی شان ہے. آپ میں سے بھی کوئی صاحب ایسے ہیں کہ سو جائیں اور خراٹا لے سو جائیں عشاء کے بعد اور فجر کے وقت جگے تو وضو ان کا قائم رہے گا؟ اب بھائی مفتی مہاراشٹر ہے، ان سے پوچھ لیجئے گا، مفتی اعظم سے مسئلہ معلوم کر لیجئے گا. ہاں، اعلی حضرت کی ذات ایک ایسی ذات ہے
کہ سو جانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے کہاں پر چور دروازہ کھولا. ان کو تو جانا ہے نبوت کی طرف نہ بڑھنا ہے، تو اس کے لیے نقب لگایا کہ اولیاء کا بھی وضو خواب سے نہیں ٹوٹتا. اب بیچارے کیسے کہہ دیں کہ میں ہی سب سے بڑا ولی ہوں. دروازہ کھول دیا، اس کے بعد مریدوں نے کہا ان سے بڑا کون ولی ہوگا، سب سے بڑے ولی یہی ہیں. تو خواب میں بھی ان کی شان پیغمبروں جیسی شان تھی، نبیوں جیسی شان تھی کہ سو جاتے تھے تو وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اس لیے کہ اولیاء کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے خواب سے. عجیب عجیب مسائل. شریعت ہی الگ. یہ وہ شریعت ہے جو زمین پر بنائی گئی. اولیاء کا وضو نہیں ٹوٹتا نیند سے، اور اگر کوئی نابالغ ہو تو اس کا وضو تو کسی چیز سے ٹوٹتا ہی نہیں. پیشاب سے نہیں ٹوٹتا، پاخانہ کر لے نہیں ٹوٹتا، اس کے ساتھ کوئی مجامعت کر لے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ نابالغ ہے. یہ مسئلہ آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا، یہ مسئلہ آپ کو وحی میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس مسئلے کا تعلق اللہ کے دین سے ہے ہی نہیں. یہ خدا کی دی ہوئی شریعت میں ہے ہی نہیں مسئلہ. اور خان بہادر نے منطق بگھاری ہے بڑی عجیب. کہتے ہیں کہ اگر نابالغ کا وضو مان لیا جائے کہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے جو نواقض وضو ہیں، تو وضو جب ٹوٹ جائے گا حدث سے تو طہارت اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی، پاکی حاصل کرنا اس پر واجب ہو جائے گا، اور نابالغ پر کوئی چیز واجب ہو نہیں سکتی اس لیے کہ غیر مکلف ہے. شریعت نے اس پر تکلیف رکھی نہیں، اس کے اوپر کوئی چیز فرض واجب کی نہیں. نابالغ جو عمل بھی کر رہا ہے وہ تو تطوع ہے، وہ تو اس نے اپنی طرف سے کر دیا، اللہ پاک کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے. شریعت نے اس کے ذمے نہیں لگایا، اس پر لازم نہیں کی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نابالغ نماز پڑھتا ہے تو اس کے والدین کو ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کے ذمے فرض تو ہے نہیں، یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ اس کے استاد، اس کے بڑوں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے دینی کام کر رہا ہے، اپنی طرف سے عبادت میں لگا ہوا ہے. تو گویا یہ نفلی طور پر کر رہا ہے عبادت، تو اس کا ثواب انہیں ملے گا جنہوں نے یہ نفل کام میں لگایا اس کو. خان صاحب کا استدلال یہ ہے، 52 علوم کے ماہر تھے، اور بعض علم تو انہی نے ایجاد ہی کیا، کسی کو ہوا بھی نہیں لگی تھی. حتیٰ کہ جن و انس کو بھی ہوا نہیں لگی تھی. فتاوی رضویہ کی پہلی جلد آپ کھولیں گے اور اس کا دیباچہ آپ پڑھیں گے تو وہاں دیکھیے عربی میں کیسی ڈینگ ہانک رہے ہیں. تجد فیہا نفائس عرائس لم یطمثہن قبلی ولا جان. اے کتاب کے پڑھنے والے، تمہارے سامنے اس کتاب میں ایسی تحقیقات، ایسے مسائل آئیں گے کہ مجھ سے پہلے یہ مسائل نہ کسی جن کے سمجھ میں آئے ہیں اور نہ کسی انس کے سمجھ میں آئے ہیں. نہ صحابی کے علم میں آئے، نہ ائمہ مجتہدین کے پلے پڑے. جن و انس میں سے کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. اب بتائیے، اسی کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں کہ بدعت ہے.
بالکل نیا دین ہے. یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن و انس کو بھی اس مجدد صاحب کی آمد سے پہلے ہوا نہیں لگی تھی. تو لوگ خفا ہو جاتے. ارے بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو؟ وہ تو خود کہتا ہے کہ ہم نے جو مسائل رکھے ہیں، ہم نے جو کتابیں دی ہیں، ان میں ایسی باتیں ہیں کہ جن و انس نے کبھی مجھ سے پہلے ہاتھ ہی نہیں لگایا. یعنی بالکل یہ نیا دین ہے، بیٹھ کر زمین پر ہم نے بنایا ہے اس کو. تو جو مسائل زمین پر بنائے جائیں اور جو دین زمین کے اوپر بنایا جائے، جس مذہب کے لیے فیکٹری زمین پر کھولی جائے، وہ مذہب کتنا شاندار ہوگا. سوچ لیجئے، ائمہ مجتہدین کی فقہ کا رابطہ وہی سے ہے. کسی امام اور مجتہد کو حق نہیں دیا گیا کہ وہ مسئلہ اپنی طرف سے بنا دے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی اجتہاد کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد وہی کے اوپر ہے. استنباط کہتے ہیں عربی زبان میں زمین کھود کر نیچے سے پانی نکالنا. استنباط کے معنی ہے زمین کھود کر پانی نکالنا. تو زمین کی کھدائی کرنے والا، زمین کھودنے کی مشقت برداشت کرنے والا اندر پانی پیدا کرتا ہے. پانی اس نے پیدا نہیں کیا ہے، پانی تو قدرت نے پیدا کیا ہے. اس کا کام صرف اتنا ہے کہ قدرت کا پیدا کیا ہوا پانی جو تہوں میں دبا ہوا تھا، جس پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھی، اس کو وہ ہٹا دیتا ہے اپنی مشقت سے، مجاہدے سے. اسی لیے استنباط، اجتہاد، قیاس جو مجتہد کا عمل ہے، اس کے بارے میں کلیئر لکھا ہوا ہے، القیاس مظہر لا مثبت. قیاس کسی مسئلے کو ثابت نہیں کرتا، صرف اس کی دلیل کو ظاہر کر دیتا ہے. مسئلے کی جڑ تو کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں، اجماع میں موجود ہے. قیاس نے کیا کیا کہ وہ جو نیچے پانی تھا اور ہزاروں من مٹی کی کثافت اس کے اوپر جمی ہوئی تھی، مجتہد نے اپنے اجتہاد سے مشقت برداشت کر کے اپنے ذہن اور دماغ کو پوری نیک نیتی کے ساتھ لگایا اور محنت کی، تو اندر جو دبا ہوا پانی تھا وہ ظاہر ہو گیا. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ قیاس مستقل کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ قیاس پچھلی 3 دلیلوں کی جو باریک باتیں ہر شخص کے ذہن میں نہیں آتی اور جو وحی کا انتہائی گہرا علم، جو چشمہ نبوت کا پانی زمین کی تہوں کے نیچے چل رہا ہے، مجتہد اس کو ظاہر کر دیتا ہے اپنی محنت سے، اپنے مشقت سے اور اپنے فن اور کمال کے ذریعے سے. تو القیاس مظہر لا مثبت. قیاس ظاہر کرتا ہے دلیل کو، قیاس خود کوئی مسئلہ ثابت کرنے والی دلیل نہیں ہے. اسی لیے ائمہ سے بھی سوال کرنے کا حق ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ بتایا، آپ اس چیز کو سنت بتا رہے ہیں، آپ اس چیز کو مستحب بتا رہے ہیں، دلیل لائیے. پتہ یہ چلا کہ امام کا قول خود دلیل ہوتا تو اس سے مطالبہ دلیل کا نہ ہوتا. وہ کہہ دیتا کہ میں بول رہا ہوں، جب میں بول رہا ہوں تو اب دلیل کیا چاہیے. لیکن نہیں، آپ پوری فقہ کو، ہر امام کی فقہ کو کھنگال لیجئے. فقہ کے تمام مسائل کے دلائل ہیں، یا تو قرآن کی آیت سے دلیل پیش کرے گا اور یا امت کے اجماع سے دلیل پیش کرے گا. تو معلوم ہوا کہ مجتہد بذات خود اس پوزیشن میں نہیں ہے
کہ وہ کہہ دے اور مسئلہ بن جائے. جب اماموں کو یہ حق امت نے نہیں دیا جو ائمہ کے خیر القرون کے زمانے کے ہیں، زمانہ رسالت سے انتہا درجے قریب، اور جن کا تقوی طہارت، جن کی نیک نیتی ہر شبہ سے بالا تر ہے، اور جن کا علم بس ایک دو واسطے کے ساتھ، ایک دو واسطے کے بعد صحابی سے مل جاتا ہے. ارے امام ابو حنیفہ اور صحابی کے درمیان میں کئی راوی آئے گا؟ اول تو ایک ہی آنا چاہیے، کیونکہ آپ تابعی ہیں، آپ نے تابعی سے سنا ہوگا، اب پھر اس تابعی نے صحابی سے، تو زیادہ سے زیادہ آپ کے اساتذہ میں تابعی آئیں گے، تابعی تو نہیں آئے گا. اور باقی تینوں ائمہ زیادہ سے زیادہ اپنے درمیان اور صحابہ کے درمیان 3 واسطے رکھتے ہوں گے. تو جن کا علم نبوت سے اتنا متصل ہے اور اتنا قریب تر ہے، ان کے لیے تو ذرا سا نرم گوشہ نہیں رکھا گیا کہ بھائی ایسے مقدس لوگ ہیں اور یہ اتنے اونچے درجے کے لوگ ہیں، یہ جو بولتے ہیں چپ رہو، بس سن لو، آمنا و صدقنا. نہیں، اہل علم نے، علماء نے ان پر بھی، ان کی باتوں پر بھی گرفت کی، ان پر بھی مواخذہ کیا. اور اسی لیے ہر امام کی فقہ میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ خود اس امام کے ماننے والے مقلدین نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس مسئلے میں دوسرے امام کی بات مضبوط ہے اور ہمارے امام کی بات کمزور ہے، دلائل اتنے مضبوط نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر امام کے ایک ایک مسئلے کو اہل علم نے، علماء نے پرکھنا شروع کیا، جانچنا شروع کیا، تولنا شروع کیا، اور دوسرے ائمہ کے اقوال اور دلائل سے موازنہ کیا. تو ظاہر ہے کہ کبھی ان کی بات مضبوط پائی تو کبھی ان کی بات مضبوط پائی. شاید میں نے آپ کو کبھی سنایا بھی تھا کہ ایک مرتبہ مجھے اتفاق ہوا سعودیہ میں ایک عالم سے گفتگو کرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ حنفی لوگ ہیں، آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کے جو اقوال ہیں وہ زیادہ تر ضعیف حدیثوں پر مبنی ہیں اور ان کے دلائل کمزور ہیں، اس لیے دلائل جب کمزور تو مسائل بھی کمزور. خلاصہ یہ کہ سب سے تیسرے نمبر پر آپ لوگ آتے ہیں. میرے بھائیوں، بہت افسوس ہوتا ہے ایسے موقع پر جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ان میں کوئی حرارت پیدا نہیں ہوتی اور وہ کہیں سامنے نظر نہیں آتے. جب احناف کے مسائل پر تنقید کی جاتی ہے، جب امام ابو حنیفہ پر کیچڑ اٹھالا جاتا ہے اور ان کی فقہ کو کوخ شاشتر کہا جاتا ہے، تو جو سب سے زیادہ ان کے چاہنے اور ماننے کے دعوے دار ہیں وہ بیچارے عرس چادر گاگر میں رہتے ہیں. ان کو نہ فرصت ہے نہ غیرت ہے. وہاں کون لوگ جاتے ہیں؟ وہاں سامنے وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کو یہ لوگ کافر بتاتے ہیں. ان کا کام صرف کفر تقسیم کرنا ہے. ان کی مشنری میں صرف شرک اور کفر ہی تیار ہوتا ہی ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں تیار ہوتا. یہ فیکٹری بنائی گئی ہے اسی واسطے. ہم نہیں دیکھتے کہ یہ کسی اور محاذ پر بھی نظر آئے. کسی دوسرے محاذ پر ان کی کوئی محنت نہیں، وہاں بالکل صفر ہے، زیرو ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہرحال انہوں نے اپنے انداز میں فقہ حنفی کے اوپر ایک عام
تنقید کی کہ مسائل ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کمزور ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کوئی ایسا امام، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد ایسا بتا سکتے ہیں کہ جس کا اجتہاد، جس کا قیاس اور جس کی فقہ میں کوئی مسئلہ ضعیف اور کمزور نہ ہو، جس کے کسی اجتہاد کو کمزور نہ مانا گیا ہو؟ کمزوری تو سب کے ہاں ہے، کمزوری سے کوئی خالی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی امام پیغمبر تو ہے نہیں، مجتہد ہے، اور مجتہد ہے تو معصوم نہیں ہے۔ المجتہد یخطی و یصیب، مجتہد سے خطا بھی ہو سکتی ہے۔ مجتہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوگی، اس سے کوئی کمزور بات ظاہر نہیں ہوگی، وہ معصوم نہیں ہے، اس کے بھی قدم لڑکھڑا سکتے ہیں، اس کا بھی حافظہ خطا کر سکتا ہے، اس سے بھی چوک ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، اور مجتہد کی اس سے حیثیت مجروح نہیں ہوتی۔ اس سے خطا بھی ہو جائے تو ایک ثواب تو ملے گا ہی اسے۔ اگر اس نے صحیح نشانے پر بیٹھا لیا ہے معاملہ اور اس کا اجتہاد درست ہے، جب تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے، اور اگر اس سے چوک بھی ہو گئی تو ایک ثواب ضرور ملتا ہے۔ انہوں نے جو محنت کی ہے اس میں بد نیت نہیں تھی، اس میں نیک نیت تھے۔ جو مشقت اور مجاہدہ کیا ہے انہوں نے، اس میں نیت ان کی سلامت تھی، کوئی نمائش کا جذبہ نہیں تھا، بڑا بننے کا جذبہ نہیں تھا، اور اس سے کوئی دنیا حاصل کرنے کا جذبہ نہیں تھا، اس کی تہ میں کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں تھی۔ تو نیت کی سلامتی کے ساتھ اللہ کے راستے میں اس نے مشقت برداشت کی تو ثواب تو ملے گا اسے۔ اور ہر سے چوک ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ سعودی لوگ ہیں، آپ لوگ تو حنبلی مسلک کے ہیں، کیا امام احمد ابن حنبل کا ہر اجتہاد مضبوط ہے؟ کیا امت نے، حتیٰ کہ حنبلیوں نے بھی امام احمد کے اجتہاد کو بعض مسائل میں کمزور نہیں مانا ہے؟ تو وہ کہنے لگے مجھ سے اس کی کوئی مثال پیش کیجئے۔ میں نے کہا مثال دیتا ہوں، آپ بتائیے جو مسلمان اپنے کو کہتا ہے اور دیدہ دانستہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو ایسے مسلمان پر امام احمد بن حنبل کا کیا فتویٰ ہے؟ ان کا اجتہاد، ان کی فقہ میں ایسے مسلمان کو کیا مانا جائے گا؟ کہنے لگے صاحب ایسا مسلمان تو مسلمان ہی نہیں رہا، جب جان بوجھ کر اس نے نماز چھوڑ دی تو وہ تو کافر ہو گیا، کیونکہ حدیث صاف کھلی ہوئی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ میں نے کہا یہی تو ہے مسلک، یہی اجتہاد تو امام احمد بن حنبل کا ہے۔ تو جس مسلمان کی نماز چھوٹ جاتی ہے، قصدن چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی بیوی کا کیا ہوگا؟ بے نمازی کی عورت سے تفریق کرا دیتے ہیں آپ کے ہاں۔ کافر کی زوجیت میں نمازی عورت رہے گی، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ صحیح ہوگی، وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کیا بے نمازی مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ پڑھتے ہیں،
تب کافر کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں پڑھتے ہیں. تب یہاں کہاں چلا گیا فتویٰ؟ تو سارے سعودیوں کا اور تمام حنبلیوں کا عمل بھی اس مسئلے میں اپنے امام کے فتوے پر نہیں ہے، اپنے امام کے اجتہاد پر نہیں ہے. ان کے امام کا اجتہاد تو بولتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ کفر پر موت ہوئی. اس کی عورت بھی نکاح سے نکل گئی اس لیے کہ عورت لاکھ نمازی اور شوہر بے نمازی ہے، تو شوہر نے نماز چھوڑ دیا، کافر ہو گیا. کافر کے نکاح میں عورت رہ نہیں سکتی تو نکاح بھی ختم ہو گیا. لیکن آپ بھی نکاح قائم مانتے ہیں، اس کی اولاد کو وراثت سے محروم نہیں کرتے. آپ انتقال ہو جائے تو بلا نماز بلا گور و کفن کے ایسے ہی پھینک نہیں دیتے گڑھے میں آپ. تو دلیل چاہے مضبوط ہو لیکن اجتہاد کمزور مانتے ہیں آپ بھی. اور یہاں آپ بھی حدیث میں تعویل کرتے ہیں. حدیث میں تو کوئی لچکنے ماں تو فقط کفر ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، کافر جیسا عمل اس نے کیا، جیسے کافر جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے ویسے اس نے بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی. تو فقط کفر کا مطلب یہ نہیں کہ کافر ہو گیا، یعنی کافرانہ طریقہ اس نے اختیار کر لیا. تو یہ طریقہ اور مشابہت اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے حدیث میں، تو یہ تعویل ہی تو ہے. تو تعویل سے تو آپ بھی نہیں بچتے، اور جب ہم تعویل کرتے ہیں تو آپ ہم کو کہتے ہیں حنفی ہیں. تو کبھی کبھی آپ لوگ بھی حنفی ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے، وہ تو سارے ائمہ کے مسائل میں کہیں نہ کہیں پر ضعف کمزوری ہے، اور علماء نے ایک ایک کو پرکھ لیا ہے. اور یاد رکھیے بڑے بڑے چوٹی کے جو محدثین ہیں، علم حدیث کے جو اساتین ہیں، پورا علم حدیث جن کے اوپر قائم ہے، وہ سارے کے سارے ائمہ اربعہ کے مقلدین ہیں. اور اپنے اماموں کے مسئلے کو، ایک ایک مسئلے کو انہوں نے حدیث سے ملا ملا کر دیکھا ہے، اور جہاں کمی نظر آئی تو وہ بھی کلیئر کر دیا. یہ عمل جب سے اماموں کا اجتہاد وجود میں آیا، تیسری صدی سے لے کر آج تک پورے تسلسل سے ہوتا آ رہا ہے. تو جو ماہر فنکار محدثین ہیں انہوں نے اپنے اپنے اماموں کے مسلک کو دلائل کی روشنی میں پورے طریقے سے پرکھ لیا ہے اور کلیئر کر دیا ہے کہ یہاں پر بات کمزور ہے اور یہاں پر فلاں کی بات مضبوط ہے. تو چاروں اماموں کی فقہ کو ماہر سناروں نے کسوٹی پر پرکھ لیا ہے. اب کوئی صاحب آ کر کہے کہ صاحب ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ خود سے نہیں پرکھیں گے، تو گویا یہ چیلنج کرتا ہے کہ 1400-1300 سال کے سناروں کا فیصلہ غلط ہے، ہم تو اسے سونا نہیں مانیں گے، چاہے ہزاروں سناروں نے اس کو سونا مان لیا ہو، ہم خود سے پرکھیں گے تب مانیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے تسلسل کو کاٹنا چاہتا ہے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب سے یہ چیز وجود میں آئی، جب سے یہ مسائل امت میں آئے، اس وقت سے لے کے آج تک کسی نے اس کو سمجھا ہی نہیں اور کسی نے اس کو پرکھا ہی نہیں. یہ جذبہ تو آج ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، لہذا اسی دور کے فیصلے پر اب کیا جائے گا معاملہ کہ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے. یہ معمولی اقدام نہیں ہے، بڑے جرأت کی بات ہے. اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حرم شریف کے امام عبداللہ ابن سبیل نے فرمایا کہ عدم تقلید معمولی فتنہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ 1400 سال کے متوارث دین کو چیلنج کرتا ہے کہ جس کو بڑے بڑے محدثین نے پرکھ لیا ہے اور جس کا کھرا کھوٹا اکابر علماء نے الگ الگ کر دیا ہے. تو یہ اساتین امت کے فیصلے سے متفق نہیں ہے،
ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک بار اپنے سے دیکھیں گے تب مانیں گے کہ اس میں کتنا صحیح کتنا غلط ہے. تو پھر علم حدیث پر اعتماد کہاں رہا؟ علم حدیث کے اکابر علماء امام بہقی جب بتا رہے ہیں کہ اس مسئلے میں یہ دلیل کمزور ہے، اس سے اتفاق نہیں ہے، اس پر تم نظر ثانی کرو گے، تو وہی محدث کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ہم نظر ثانی نہ کریں اس کے فیصلے پر. یہ حق تو ہم کو بھی ملنا چاہیے. تو جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ اکابر محدثین نے فیصلہ کر دیا صحت کا تو مان لو صحیح، اکابر محدثین نے فیصلہ کر دیا ضعیف کا تو مان لو ضعیف، اب اس پر نظر ثانی نہ کرو. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اکابر محدثین نے ہر امام کی فقہ کو جانچ کر پرکھ کر اظہار کر دیا ہے کہ یہاں پر کمزوری ہے، یہ مضبوط ہے. تو اب دوبارہ آپ پرکھنے کی کوشش مت کیجئے، اب آپ انہی کے فیصلوں میں سے کسی ایک طرف ہو جائیے. اسی کا نام ہے تقلید. کیا حافظ ابن حجر اسقلانی جیسا محدث ہے کوئی اس زمانے میں؟ کوئی امام بہقی کے ٹکر کا محدث ہے؟ کوئی امام مسلم، امام ابو داؤد کے ٹکر کا محدث ہے؟ کوئی حافظ ابن حمام کے ٹکر کا ہے؟ کوئی امام زیلی کے ٹکر کا محدث ہے؟ کوئی امام طحاوی کے ٹکر کا محدث ہے؟ جب اتنے بڑے بڑے محدثین نے فقہ کے مسائل کو پرکھ کر کسی نے اس امام کے ساتھ اپنے کو وابستہ کر لیا، کسی نے اس امام کے ساتھ، تو ان محدثین کے فیصلے سے اتفاق کر لو. اس سے خروج بہت خطرناک چیز ہے. بہرحال یہ تو ایک بات درمیان میں آ گئی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اماموں کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے قیاس، ان کے استنباط اور ان کے اجتہاد کو دلائل سے پرکھا جاتا ہے، دلائل کا مطالبہ کیا جاتا ہے ان سے کہ یہ بات آپ نے فرمائی ہے تو اس کی دلیل پیش فرمائیے، تب مولوی صاحب کے فتوے کو ایسے ہی مان لیا جائے گا. اگر مولوی کے فتوے کو ایسے ہی مان لو گے تو دنیا میں کہیں کوئی مسلمان ہی نہیں ملے گا، سب کافر ہوں گے. اس لیے کہ دنیا بڑی عجیب نرالی ہے. کس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا یاروں نے؟ امام احمد ابن حنبل پر نہیں لگایا کفر کا فتویٰ. کیا صحابہ پر لوگوں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟ خارجی فرقہ وجود میں کیسے آیا؟ خارجیوں نے فتویٰ لگا دیا کہ چاہے حضرت معاویہ ہو چاہے حضرت علی ہو، انہوں نے قرآن کی مخالفت کی، اس لیے کہ فیصلہ تو صرف قرآن کا ماننا چاہیے، انسان کا ماننا نہیں چاہیے. ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا. تو انہوں نے بھی حکم مان لیا، انہوں نے بھی حکم مان لیا. یہ دونوں جو کہہ دیں گے ہم مان لیں گے تو غیر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، دونوں کافر ہو گئے. تو اگر جو کفر کا فتویٰ لگا دے اس کو ماننا امت کے لیے ضروری ہو جائے تو اس امت میں کوئی مسلمان باقی نہ رہے گا، سب کافر ہو جائے گا. مجدد الفسانی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا، امام غزالی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا. جتنے اکابر ہیں، حسد میں آ کر لوگوں نے یا ان کی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، لیاقت صلاحیت کم ہونے کی وجہ سے اتنی اونچی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ یہ بات ان کی کفری ہے، غلط ہے، ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. تو یہ فتویٰ چلا دنیا میں؟ کہیں نہیں چلا. کہتے رہو حافظ ابن تیمیہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا، محمد ابن عبد الوہاب نجدی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا، مجدد الفسانی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا گیا. تو اگر ہر فتوے کو کفر کے صحیح مان لیا جائے تو بچے گا کون؟ اس کے نزدیک وہ کافر ہوگا، اس کے نزدیک وہ کافر ہوگا، تو کل ملا کے کافر ہوں گے، مسلمان کہیں ہوگا ہی نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چاہے بڑے حضرت جی ہوں چاہے چھوٹے حضرت جی ہوں، کفر کا فتویٰ دیا ہے انہوں نے تو بہت غلط کام کیا ہے.
دنیا میں اس سے بڑا کوئی غلط کام دینی طور پر نہیں ہو سکتا. یاد رکھو، ایک مسلمان کے لیے سب سے غلیظ اور سب سے گندی گالی یہ ہے کہ اس کو کافر کہا جائے. ماں بہن کی گالی کم درجے کی ہے، کیونکہ آپ نے کسی کو ماں کی کسی کو بہن کی گالی دے دیا تو اول تو یہ گالی اس میں سٹ نہیں گئی، اس کے بدن پر داغ بن تو نہیں گئی، اسے برا لگا، تکلیف ہوئی. جب اس دنیا سے جائے گا تو آپ کی گالی کی وجہ سے عذاب تو نہیں ہوگا اس پر. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نہیں کہ کتنوں نے تجھ کو گالی دی تھی، اتنی گالیاں ہیں تیرے اوپر. ان گالیوں کی وجہ سے دوزخ اور جنت کا فیصلہ تو نہیں ہوگا، لیکن جب کسی کو کہہ دیا کہ کافر، تو سوچو کہ اس کی غلاظت اور اس کا تعفن کہاں تک پہنچ رہا ہے. دونوں جہان میں اس کی بدبو پھیل رہی ہے. جب اسے کافر کہہ دیا آپ نے تو اس کے نکاح کو بھی باطل کر دیا، اس کے نماز جنازوں کو بھی ختم کر دیا، اس کو مسلمانوں کی طرح دفن کرنا بھی ختم کر دیا آپ نے، اور اس کی آخرت کا بھی فیصلہ کر دیا. اس سے غلیظ، اس سے گندی کوئی گالی نہیں ہے. تو اعلی حضرت نے جو سب سے بڑی عبادت کمائی ہے وہ یہی غلیظ گالی دی ہے. اس کے اسپیشلسٹ تھے، یہی ان کا کمال ہے. اس کمال میں ان کا کوئی حریف اور کوئی مقابل نہیں. ورلڈ چیمپئن تھے. کافر کہا تو حد کر دیا، اپنے باپ تک کو کافر کہا. اور اجتہاد کیا تو بھی اس میں بھی کمال کیا، اپنے باپ کے باپ ہونے میں بھی شبہ پیدا کر. خان صاحب کے اجتہاد کا کمال ہے کہ ان کو اپنے والد کے بارے میں بھی یقین نہیں ہے، اس میں بھی تھوڑا سا شبہ ہے. 8 آنا باپ ہے اور 8 آنا کوئی اور کچھ اور ہے. آپ پڑھیے کتابوں کو، کھنگالیے، ڈھونڈیے. تو بلی گوہ جب کرتی ہے نا تو اس پر تھوڑا سا مٹی ڈال دیتی ہے، تو ایسے ہی تھوڑے اوپر سے گوہ نظر آئے گا. ذرا مٹی الٹیے گا تب نظر آئے گا حلوہ. تو یہ خان بہادر بڑے حضرت جی ہے نا، انہوں نے جتنی غلاظت پھیلائی ہے امت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسوائی کا سامان بھی انہی کے قلم سے کروا دیا ہے. ان کو اپنے باپ کے بارے میں شبہ ہے. یہ بات جو میں نے کہی ہے وہ اپنے پاس سے نہیں کہی ہے. ہرگز میں ایسی حرکت نہیں کرتا، اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تہمت کسی کے اوپر باندھ دی جائے یا بے ثبوت بات کی جائے. یہ بے پر کی اڑائی ہوئی بات نہیں ہے. آئیے اعلی حضرت کا ایک فتویٰ سنا دیں آپ کو، کتاب کے حوالے کے ساتھ ڈھونڈ لیجئے گا. اب فتویٰ بھی بیچارے کا ایسا ہے کہ خود اپنے ہی سے ٹکرا رہا ہے. سنیے فتویٰ. احکام شریعت ایک کتاب ہے، اعلی حضرت کی لکھی ہوئی احکام شریعت. اس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں ایک بات لکھی. فرمایا کہ قیامت کے روز جب سارے مردے قبروں سے باہر آ جائیں گے، حشر کا میدان ہوگا، اعمال کا محاسبہ ہو رہا ہوگا، تو ہر ایک کو اللہ پاک پکاریں گے. اللہ کی طرف سے بلایا جائے گا، چلو تم آؤ اپنا حساب دو، تم آؤ، تم چلو، تم چلو. تو جس کا نام لیا جائے گا اس کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام لگایا جائے گا یا باپ کا نام. مان لیجئے کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام محمود، اس کے والد کا نام خالد اور اس کی والدہ کا نام زینب. تو اللہ تعالی محمود کو پکاریں گے تو محمود بن زینب یا محمود بن خالد، خالد کا بیٹا محمود ادھر آ،
یا زینب کا بیٹا محمود ادھر آ، ماں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا یا باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا؟ اعلی حضرت تو اعلی حضرت ٹھہرے، عقل سے بھی پیدل، علم سے بھی مادرزاد یتیم. فتویٰ دیا کہ شان ستاری جلوہ فرمائے گی، لوگ اپنی ماؤں کی طرف منسوب کر کے پکارے جائیں گے. ہر ایک کو اللہ بلائے گا، فرشتے پکاریں گے تو ماں کی طرف نسبت کر کے محمود بن زینب ادھر آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا ماں ہونا تو یقینی ہے، لیکن باپ کا باپ ہونا تو یقینی نہیں ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ زینب ہی کے شکم سے آیا ہے، تو زینب کے ماں ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن باپ کے باپ ہونے میں شبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پردہ چاک نہیں کریں گے، باپ کی طرف نسبت نہیں کریں گے کہ رسوائی ہو جائے، بلکہ اللہ کی شان ستاری جلوہ فرمائے گی. اس لیے لوگ اپنی ماؤں کی طرف منسوب کر کے. تو کیوں خان صاحب، آپ کا بھی تو یہی حشر ہوگا نا؟ آپ کو بھی تو اپنی ماں کے بارے میں یقین ہوگا اور باپ کے بارے میں یقین. دیکھا اتنے بڑے مفتی پیدا ہوئے کہ اپنے ابا جان کی گاڑی بھی سنٹنگ میں لگا دی. اگر یہ فتویٰ صحیح مان لیا جائے تو سارے مسلمانوں اور سارے انسانوں کا رشتہ اپنے باپ سے یقینی نہیں ہے. باپ کا باپ ہونا یقینی نہیں ہے، صرف ماں کا ماں ہونا یقینی ہے. تو خان صاحب کے باپ کا بھی تو باپ ہونا یقینی نہیں رہا ان کے فتوے کی روشنی میں. تو ایک تو یہ غلطی کی انہوں نے، کتنا غلط اجتہاد کیا کہ باپ کے باپ ہونے میں شبہ پیدا کر دیا. اب پھر آخر تو ٹھہرے خان صاحب رسول اللہ سے بھی ٹکرا گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں احسنوا اسماءکم، تم اپنے نام اچھے رکھا کرو. کیوں اچھے نام رکھا کرو؟ اس لیے کہ آج جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا نام اچھا رکھو گے تو یہی لڑکا ایک دن کسی لڑکے کا باپ بھی تو بنے گا. ارے باپ بن کے پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد باپ بنتا ہے؟ آپ کے ہاں کیا سسٹم ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ بن کر تو نہیں آتا، باپ بنے گا تو ابھی سے اس کا نام اچھا رکھو گے، اور یہ بھی جب باپ بنے گا تو اپنے بچے کا نام اچھا رکھے گا تو باپ بیٹے دونوں کا نام اچھا ہوگا. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ نام اچھے رکھا کرو. فَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ أَبْنَائِكُمْ آبَائِكُمْ، اس لیے کہ تم قیامت میں اپنے نام اور باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ولدیت لگائی جائے گی باپ کی، ماں کی ولدیت نہیں لگائی جائے گی. اور خان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ 52 علوم کے ماہر ہیں. اتنی صریح غلطی، ڈائریکٹ حدیث سے مقابلہ، ڈائریکٹ فقہ حنفی سے مقابلہ. امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں مسئلہ ہے کہ بالغ کے لیے جو نواقض وضو ہیں نابالغ کے لیے بھی نواقض وضو، جو دونوں میں مشترک ہے نواقض وضو. تو بالغ کا وضو ٹوٹتا ہے تو نابالغ کا بھی ٹوٹ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ نابالغ کا وضو کوئی اسٹیل کا ہوتا ہے. خان صاحب کو آتے ہی نہیں تھی فقہ، تو اس میں منطق بگھارنے لگے کہ نابالغ کا وضو اگر مان لو گے کہ ٹوٹ گیا تو طہارت اس کے اوپر لازم ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی، اور نابالغ ہوتا ہے غیر مکلف، لہذا واجب ادا کرے گا وہ تو اس سے ادا ہوگا نہیں، اس لیے کہ وجوب ہے ہی نہیں اس کے ذمے. جب اس پر وجوب ہے نہیں تو وجوب ادا کیسے کرے گا وہ؟
اتنا آدمی عقل سے پیدل ہوتا ہے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احکام الصغار فقہ کی ایک کتاب ہے، اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نابالغ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اور یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ وضو کو اگر مان لے کے ٹوٹ جائے گا حدث سے تو نابالغ کے ذمہ طہارت لازم ہو جائے گی، تو یہ غلط ہے. وجوب کے بغیر بھی ادا ہو جاتی ہے، پہلے واجب ہو اس کے ذمے تبھی ادا ہو، ایسا کوئی فقہ کا فلسفہ نہیں ہے. وجوب نہیں ہے اس کے ذمے، لیکن وہ اس کام کو کرے گا تو وہ ادا مانی جائے گی، شریعت اس کا اعتبار کرے گی. اور یہ دیکھو علامہ شامی کا کیا ہے شان، ان کی فقہ تفقہ. فرماتے اس کی نظیر موجود ہے، مسافر پر جمعہ واجب ہے. ارے بولو نا بھائی، اب پڑھ لے تو ادا نہیں ہوگی، ہو جائے گی. واجب نہیں ہے، اس کے باوجود اس عمل کے کر لینے سے ادا ہو جاتا ہے. جب فقہ میں نظیر اس کی موجود ہے تو نابالغ پر وجوب نہیں بھی ہوگا، لیکن جب وضو کرے گا حدث کے بعد تو اس کا اعتبار کیا جائے گا. تو ان کو فقہ بھی تو نہیں آتی تھی، نہ کرتا پہنتے تھے نہ پاجامہ پہنتے تھے. وہ تو ایک دن غلطی سے کرتا پہن لیا تھا، روز تھوڑی پہنتے تھے کرتا، روز تو دونوں طرف سے معاملہ کلیئر رہتا تھا. ولی اتنے بڑے تھے کہ نفل کو صاف اور سنت کو ہاف اور فرض کو معاف. اور خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں ادا کیا. وارے خان صاحب تو زکوٰۃ ادا کیا ہی نہیں، نماز میں سب ہافے معاف کروا لیا. اور جب رمضان آتا تھا مئی جون کے مہینے میں تو بھاگ کے چلے جاتے تھے بھوانی شریف، کہ بریلی میں بہت سخت گرمی پڑتی ہے، لمبا دن ہوتا ہے، بہت کڑا رہے گا روزہ. تو ٹھنڈا، جہاں ٹھنڈا پڑتا ہو، چھوٹا دن ہو وہاں. وہ تو اس زمانے میں استطاعت نہیں تھی یا پلین موجود نہیں تھا، نہیں تو چلے جاتے کہیں اور، لندن اندن، ایک دم سرد ہی ملک میں چلے جاتے. اولیاء اللہ عبادت میں چست ہوتے ہیں. اللہ والے لوگ نوافل کا اہتمام اتنا کرتے ہیں جیسے فرائض کا اہتمام کیا جائے. تہجد کو اس طرح پابندی سے پڑھتے جیسے فرض ہے. گرمی کا شدت کا موسم ہو اس وقت روزہ رکھتے ہیں تو انہیں لذت محسوس ہوتی ہے کہ یہی تو موقع ملا ہے کہ امتحان میں کھرے اترے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہمیں بہت مرغوب و محبوب ہیں. 3 چیزیں کون زیادہ پسند؟ فرمایا کہ اقراء الضعیف، مہمان کوئی مل جائے اس کی خدمت کرے، مہمان نوازی کرے، بڑا اچھا لگتا ہے، اس کا ہمیں شوق ہے، ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مہمان مل جائے. اور والجہاد بالسیف، اور کفار اور دشمنان دین کے مقابلے میں ہم تلوار استعمال کریں، یہ عمل ہمیں بہت محبوب ہے. فرمایا والصوم بالسیف، اور گرمی میں روزہ رکھنا ہمیں بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے. یہ ہیں اللہ کے ولی، یہ ہیں نیک لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تقدس کی قسم کھائی جائے. روزے کے لیے گرمی کا موسم چاہتے ہیں. اب خان صاحب گرمی میں بوریا بستر بریلی سے لپیٹ کے بھوانی چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بریلی خط استوا کے نیچے پڑتا ہے، بہت سخت گرمی پڑتی ہے. اور خود خان صاحب کا بھی مزاج کوئی تھوڑا ہی گرم کم تھا، بے انتہا گرم مزاج کے آدمی. تیش میں آ جائیں تو نہ باپ کو دیکھیں نہ دادا کو دیکھیں، باپ کی بھی کھٹائی میں ڈال دیا. اب فتویٰ تو باپ کے اوپر بھی لگا دیا. فتویٰ لگایا من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. فتویٰ لگایا کہ علماء محتاطین ان کو کافر نہ کہیں. اور ان کے ابا جان کا دستخط موجود ہے مولانا اسماعیل شہید کے کفر پر. تو ابا جان محتاط رہے
غیر معتاد رہے. دادا جان نے فتویٰ دیا کہ صدقہ فطر کی مقدار جو نصف سا ہے تو نصف سا انگریزی سیر سے ایک سیر 12 چھٹاک بنتا ہے. آپ لوگوں نے خطبہ علمی دیکھا ہوگا. خطبہ علمی پر جنہوں نے خطبہ علمی لکھا ہے اس پر باقاعدہ انہوں نے اپنا شجرہ دیا ہے، نسب دیا ہے اپنا، کہ میں نے یہ خطبہ لکھا اور ہمارے شیخ ہمارے مرشد فلاں صاحب ہیں، ان کے ڈائریکشن اور ان کے کہنے کے مطابق لکھا. تو مسائل اس میں انہی کے مطابق لکھے. اور یہ صاحب کون ہے؟ اعلی حضرت کے دادا جان. تو دادا جان کے فتوے سے خود خان صاحب کے گھر میں صدقہ فطر نکلتا رہا 1 سیر 12 چھٹاک انگریزی سیر سے. اور جب یہ حضرت پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا اتنا نکالنے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، 1 سیر 2 سیر 4 چھٹاک نکالو گے تب صدقہ فطر ادا ہوگا. تو جب تک یہ حضرت جی خود نابالغ تھے تو دادا ہی جان کا فتویٰ گھر میں چلتا تھا، تو ان کا صدقہ فطر نکلا 14 برس تک صحیح نکلا. تو صدقہ فطر بھی غائب، نماز ادھر چلی گئی، روزہ بھوانی بھاگ گیا، زکوٰۃ دیا ہی نہیں. حج کرنے گئے تو مکاری سے وہاں بھی جا کر کفر کا فتویٰ لینا شروع کر دیا. وہاں سے واپس آئے تو جھوٹی کرامت گڑھ دیا کہ ہم مدینے گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھ سے بیداری میں دیکھا. تو اب بتائیے جب اتنا جھوٹ ہے، بدایون کے علماء نے مقدمہ کر دیا ان کے اوپر، تو عدالت میں حاضر نہیں ہوئے اور جھوٹا عرضی نامہ لگا دیا، سرٹیفکیٹ لگا دیا بیماری کی، حالانکہ بیمار نہیں تھے. جیسے آج کل لوگ چھٹی میڈیکل لینا ہوتا ہے تو کسی ڈاکٹر سے لکھوا لیتے ہیں نا غلط سلط. تو پرہیزگار اتنے تھے کہ خود ان کے مسلک کے عالموں نے اذان ثانی کے بارے میں جب اختلاف ہوا تو بدائین کے علماء نے چیلنج کیا، اشتہار چھپائے، مناظرے کی دعوت دی، کسی طرح نہیں راضی ہوئے تو عدالت میں مقدمہ کر دیا. تو وہاں سے جب وارنٹ آنے لگا اور گرفتاری آنے لگی کہ وہاں حاضری دینی پڑے گی تو انہوں نے جھوٹی سرٹیفکیٹ داخل کر. میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں اسپیشلسٹ ہوں، جتنا میں جانتا ہوں ان کے بارے میں اتنا وہ بھی نہیں جانتے. چونکہ بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں تو اس لیے الٹا سیدھا مان لیتے ہیں. اگر جانچے پرکھے تب نہ معلوم ہوگا کہ ایک بیٹری ڈاؤن ہے. تو جانچا پرکھا ہے ہی نہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ سب صحیح سلامت ہے، کوئی کیل کانٹا درست نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خان صاحب نے فتویٰ جو دیا ہے وہ فتویٰ غلط ہے. یہ کسی کا مسلک نہیں ہے اور یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ قیامت کے روز لوگ اپنی ماں کی طرف منسوب کر کے بلائے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں احسنوا اسماءکم فإنکم تدعون باسمائکم واسماء آبائکم. تم نام اپنا صحیح رکھو کیونکہ قیامت میں تمہیں بلایا جائے گا تمہارے ناموں سے اور تمہارے والد کے ناموں سے. اور غضب تو یہ ہے کہ خود خان صاحب نے بھی اسی احکام شریعت میں دوسری جگہ یہ حدیث بھی نقل کر دی ہے اور ساتھ ساتھ حدیث کا حوالہ بھی دے دیا ہے اور اس کی تصحیح بھی کر دی ہے اور اردو میں ترجمہ بھی کر دیا ہے. حافظہ اتنا مضبوط تھا، حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ایک ہی بات کو ایک طرح یہاں لکھ رہے ہیں غلط اور پھر دوسری جگہ اس کو لکھ دیا صحیح. حدیث کا ترجمہ بھی کر دیا، حدیث بھی نظر کے سامنے، اور پھر بھول گئے. اگر بھولے نہ ہوتے تو کوئی مطلب بیان کر دیتے اس حدیث کا کہ اس حدیث سے جو میری لکھی ہوئی بات کٹ رہی ہے، غلط ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے. کوئی تعویل بھی تو کیے ہوتے، کسی رخ کی طرف بھی تو اس کو موڑ دیے ہوتے، یا حدیث کی تقلید کر دیتے کہ چونکہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے، اس لیے میں نے جو پہلے فتویٰ دیا وہ اس حدیث کے خلاف دیا ہے. لیکن کچھ نہیں،
ہاتھ پاؤں بندھا ہوا ہے. اسے کہتے ہیں دروغ گورا حافظہ نباشد. اسے کہتے ہیں کہ لو اپنے دام میں صیاد آ گیا خود شکار. تو جس کا حافظہ اتنا خراب ہے اور جس کی حرکت اتنی گندی ہے، اس مفتی کے فتوے پر ہم اعتماد کر کے بڑے بڑے اکابر اولیاء کو اور بزرگان دین کو اور چوٹی کے علماء کو ہم مان لیں کہ کافر تھے. ہم تو کہیں گے 1 درجن کافر نہیں تھے، یہی کمبخت ایک خطرناک ہے. اللہ کے حبیب آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا يرمی رجل رجلا بالکفر ولا بالفسوق الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر فسق کی تہمت نہ لگائے، کوئی آدمی کسی پر کفر کا الزام نہ رکھے، کیونکہ جو کسی کو کافر کہتا ہے تو جس کو کہا گیا ہے اگر اس میں کفر نہ پایا گیا تو اسی پر لوٹ جائے گا کفر. تو علماء دیوبند میں تو کفر کی کوئی بات پائی نہیں گئی، کیونکہ خان صاحب کے ہنگامہ کھڑا کرنے کے بعد ساری دنیا میں پیش کر دیے گئیں گے. یہ بھی ان کی کتابیں بھی مکے مدینے والوں نے بھی دیکھا، شام اور مصر والوں نے بھی دیکھا، انڈونیشیا والے نے بھی دیکھا، حلب والے نے بھی دیکھا، فلسطین والے نے بھی دیکھا. پوری دنیا اسلام کے اکابر علماء نے اور چوٹی کے لوگوں نے دیکھا تو انہیں اسلام ہی اسلام ملا. سب نے کلیئر کیا کہ یہ مسلمان ہیں، جو ان کا عقیدہ وہ میرا عقیدہ، جو انہوں نے لکھا وہ 16 آنا صحیح. تو کفر کی تہمت ادھر پھینکی، الزام لگایا، لیکن کفر مانا نہیں گیا، ثابت نہیں ہوا. تو اپنے کیا ہوئے؟ اب ہم نہیں بولیں گے اگلا لفظ. اور غضب تو یہ ہے کہ خود فتویٰ بھی اپنے اوپر لگا دیا. جو دیوبندی کی نماز جنازہ پڑھے کافر، جو دیوبندی کے ہاں شادی کر دے کافر، جو دیوبندی کا ذبیحہ کھا لے کافر. لیکن دعوت کر کے آج کوئی شاید مرغا کھلا دے تو کھانے کے وقت تک کچھ نہیں پوچھیں گے کہ تم دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو، کھا لیں گے گٹا گاٹ. اور اس کے بعد جب کوئی موقع آئے گا تو کہیں گے اچھا تم ادھر سے دوستی رکھتے ہو، تم بھی کافر ہو. ارے بھائی جب وہ بھی کافر تھا تو کافر کا ذبیحہ کھایا حلال سمجھ کر کے تو تحلیل الحرام کا ارتکاب کیا، اپنے آپ مسلمان رہ گئے. اگر اس فتوے کو مان لیا جائے صحیح تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاں دعوت نہیں کھائے گا، آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق قائم نہیں رہے گا. تو یہ فتویٰ مسلمانوں کو مسلمانوں سے ٹکراتا ہے، یہ فتویٰ عورت کو مرد سے چھوڑاتا ہے، یہ فتویٰ بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، یہ فتویٰ آپس میں تفریق کی بیج بوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اس فتوے کو پھاڑ کر پھینک دو، اس فتوے کو اعلان کر دو کہ امت نے ٹھکرا دیا ہے اور پوری دنیا اسلام نے اس کو لات مار دیا ہے. اس کو پھینک دو، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے. اب میں صرف اکیلا ہی نہیں کہتا ہوں، خود ان کے یہاں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے. جن میں تھوڑا بہت بھی سوجھ بوجھ ہے انہوں نے کبھی نہیں مانا. ظفر ادیبی بڑے عالم تھے اشرفیہ میں، ان کے سامنے لایا گیا مدرسہ اشرفیہ کا دستور کہ اس پر دستخط کیجئے کہ کتاب مستطاب حسام الحرمین کو میں حرف بحرف صحیح مانتا ہوں. انہوں نے کہا کتاب مستطاب کوئی قرآن شریف ہے، حرف بحرف ہم صحیح نہیں مانتے ہیں، اس میں تکفیر کی گئی اس کو ہم صحیح نہیں مانتے. انہوں نے نکال دیں گے. ان کا نکال دو، تمہارے نکال دینے سے ملازمت ختم کر دینے کے ڈر سے اعلی حضرت کی غلط بات کو بھی ہم صحیح مان لیں گے. وہ بڑے تھے ہم مانتے ہیں، لیکن اس معاملے میں غلطی ان سے ہوئی ہے ہم نہیں مانتے. ظفر ادیبی کو لوگوں نے نکال دیا. مفتی خلیل صاحب بدایونی کافر کہتے تھے علماء دیوبند کو،
بیچارے نے کتاب اپنے سے کھول کر نہیں دیکھی تھی، صرف یہ سمجھ کر کہ اتنے بڑے حضرت ہیں تو انہوں نے سب چھان پھٹک کر صحیح دیانتداری ایمانداری سے فتویٰ دیا ہوگا۔ ایک روز اتفاق ایسا ہوا، کسی ضرورت سے دیکھنی پڑی کتاب، تو دیکھا تو سمجھ میں آئے کہ ارے باپ رے باپ، اتنے بڑے حضرت ہو کر اتنا بڑا گھوٹالا، ان کے پھیر میں پڑیں گے تو ہم بھی جہنم رسید ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں، ہم ایسے اکابر علماء کو اور اتنے چوٹی کے محدثین کو اور دین کے اتنے بڑے وفاداروں کو اور نبی کے اتنے بڑے شہدائیوں کو ہم کافر نہیں مانتے۔ انہوں نے جو لکھا ہے اس کے اندر کہیں کفر کی بو تک نہیں ہے۔ یہ غلاظت ان کی پھیلائی ہوئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ حرکت کرتے ہیں خود اور تہمت دھرتے ہیں دوسرے کے اوپر۔ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو۔ میں نے سنا ہے کہ کسی زمانے میں پنجاب کے علاقے میں کسی گاؤں میں ایک حادثہ ہو گیا۔ حادثہ یہ ہوا کہ عید کا چاند 29 کا ہو گیا۔ تو عید کا چاند اگر 29 کا ہو تو بہت لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلو ایک تو کٹ گیا، کم سے کم جو بچت ہوئی، بے انتہا خوشی۔ اور روزے داروں سے زیادہ بے روزے داروں کو خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کو تو صرف عید کی نماز ہی پڑھنا ہے، روزہ ووزہ تھوڑی رکھنا ہے۔ ہمارے یہاں ایک خان صاحب تھے، نہ ایک ٹائم کی نماز پڑھتے نہ کبھی روزہ رکھتے، لیکن سحری بلا ناغہ کھاتے اور افطاری کا بہت پرتکلف انتظام کرتے۔ تو جو لوگ ان سے واقف نہیں تھے وہ ان کے افطار کے اہتمام کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ بہت روزے دار آدمی ہیں اور اس لیے کافی روزے داروں کو بیٹھا کر ساتھ میں افطار کرتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ تو خان صاحب کے دوستوں میں ایک مولانا تھے، وہ ابھی ہیں ہمارے عزیزوں میں ہیں، تو ان کا خان صاحب سے بڑا دوستانہ تھا۔ تو ان سے کسی نے، ان کے گاؤں کے آدمی نے کہا کہ خان صاحب آپ کے بڑے دوستوں میں ہیں اور بہت زیادہ آپ سے ربط ہے، خان صاحب کو سمجھاتے نہیں ہیں آپ، یہ تو روزہ ووزہ بھی نہیں رہتے۔ تو مولانا کو یقین نہیں آیا کہ روزہ نہیں رہتے ہو، اس لیے کہ وہ تو افطار کی دعوت کرتے ہیں بہت پرتکلف، اور روزانہ افطار کا اہتمام ان کے ہاں ہوتا ہے۔ جب یہ بات ان کے کان میں پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا میں خان صاحب سے خود ہی براہ راست معلوم کر لوں گا۔ تو خان صاحب کے ہاں ایک روز افطار میں گئے تو مولانا نے تنہائی میں پوچھا کہ خان صاحب ایک بات مجھے پہنچائی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں تک اس میں صداقت ہے، شاید آپ روزہ نہیں رہتے۔ کہا کہ مولانا اچھا آپ پہلے افطار کر لیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو افطار ہو گیا، سب لوگ چلے گئے۔ تب مولانا سے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے کیا پوچھا تھا مجھ سے، دہرائیے تو مولانا نے دہرایا کہ صاحب مجھے یہ معلوم ہوا آپ کے متعلق کہ آپ روزہ نہیں رکھتے۔ کہا کہ مولانا صاحب آپ نماز پڑھتے ہوئے کبھی ہم کو دیکھا ہے؟ تو نہیں، نماز تو نہیں پڑھتے آپ۔ کہا تو ہم روزہ بھی نہیں رہتے، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم روزہ رکھتے ہیں، نہ ہم سچ بولتے ہیں، نہ کوئی نیک کام کرتے ہیں۔ تب مولانا صاحب آپ بتائیے، جب ہم کوئی نیک کام نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، سچا دھندا بھی نہیں کرتے، تو کیا اب سحری اور افطاری بھی چھوڑ دیں، ایک دم کافرے ہو جائیں؟ یعنی کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو بیچارے سحری افطاری سے اپنا ایمان بچائے ہوئے تھے، اب یہ بھی چھوڑ دیں، ایک دم کھڑے کافر ہو جائے۔ ایک تو روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، سچ نہیں بولتے، لن پھن کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے، حج نہیں کیا، تو کچھ تو کیا ہی نہیں، تو کم سے کم سحری کر لیں، افطار کر لیں کہ ایمان تو بچا رہے۔ تو یہ خان صاحب کا فلسفہ ہے۔ تو میرے بھائیو بات ذہن سے نکل رہی ہے، وہ میں کیا بتا رہا تھا آپ کو یہ بیچ میں؟ ہاں، تو پنجاب کے ایک دیہات میں 29 کا چاند نکلا۔ تو 29 کا چاند باریک بھی ہوتا ہے اور زیادہ دیر تک ٹھہرتا بھی نہیں ہے۔ عورتیں اپنے چھتوں سے دیکھ رہی ہیں، مرد لوگ میدانوں میں نکلے ہوئے ہیں، بچے جوان بوڑھے سب لوگ چاند ڈھونڈ رہے ہیں۔ چاند ہو گیا۔ اب چاند نظر آیا تو شور ہوا، چاند ہو گیا، چاند نکل گیا، صبح عید ہوگی۔
تو سب ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں اور خوشی ہو رہی ہے کہ چاند نکل آیا. اب ایک عورت تھی بیچاری، اس کے بچے نے پاخانہ کر دیا تھا تو وہ گھر کے نچلے حصے میں اس کا پاخانہ صاف کر رہی تھی، چوتڑ صاف کر رہی تھی. اب چھت سے جو سہیلیوں نے چلانا شروع کیا کہ چاند نکل آیا، تو یہ بھی ہڑبڑانی کھڑبڑانی جیسے تیسے ہاتھ دھلا چلی گئی چھت پر. اب چھت پر گئی تو اس نے بھی کہا سہیلی چاند واقعی ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ کہا کدھر ہے، ذرا مجھے بھی دیکھا. تو اس نے کہا کہ جلدی سے دیکھ لے، بہت دیر ہو گئی ہے. ایک تو 29 کا باریک چاند ہے، اتنی دیر میں تو اوپر آئی ہے چھت پر، جلدی دیکھ ورنہ نظر سے غائب ہو جائے گا. کہا ہاں جلدی دکھاؤ. کہا دیکھ میرے کاندھے پر اپنی ٹھوڈی رکھ لے، اور وہ جو مینارہ مسجد کا ہے ٹھیک اس مینارے کے ایک ہاتھ اوپر نظر جما کر دیکھ. عورتوں کی کچھ خاص ادائیں ہوتی ہیں، جب دور کی چیز کو غور سے دیکھیں گی تو ہاتھ کو ذرا ایسے رکھ لیتی ہیں. تو اس نے خوب دھیان سے دیکھا ایسے کر کے، تو چاند تو نظر آ گیا. تو خوشی میں بولتی ہے کہ ہاں سہیلی چاند تو واقعی عید کا ہے اور ہے 29 کا چاند، اور ہے بھی چاند ہی، مگر پہلی مرتبہ آج چاند کو ہم نے بدبودار دیکھا ہے. آج تک چاند بدبودار نہیں ہوتا تھا، یہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ بدبودار چاند ہے. تو ساری عورتیں سوچنے لگیں کہ یا خدا، چاند اور بدبودار، یہ کیا قیامت ہے؟ بیوقوف کیا بول رہی ہے؟ چپ رہا، ایسی بات نہیں بولتے، ایسی گندی بات زبان پر نہیں لاتے. چاند اور بدبودار. تو کہنے لگی کوئی میں جھوٹ بول رہی ہوں کیا؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، ہے یہ بدبودار تو میں کیا کہوں، خوشبودار ہے. عورتوں نے کہا چاند میں اگر کوئی گندگی بھی لگی ہوئی مان ہی لیا جائے تو وہ لاکھوں میل دور ہے، اور تو یہاں سے دیکھ رہی ہے تو تیری ناک کیا ایئر کنڈیشن فٹ ہے اس میں کہ وہاں کی بدبو یہاں دکھائی دے رہی ہے اور تجھے سگائی دے رہی ہے. چاند میں بدبو کا کوئی تک ہی نہیں ہے. کہ نہیں ہے بدبو، ماننا پڑے گا. نہیں مانوں گی کہ چاند میں بدبو ہے. اب اسی ماننا پڑے گا، نہیں ماننا پڑے گا. ہو گئی ہاتھا بائی ہوئی. تو جو انکار کرنے والی سہیلیاں تھیں اسی میں سے کسی کا ہاتھ اس کی انگلی پر پڑا تو دیکھا کہ یہاں تھوڑا سا حلوہ لگا ہوا ہے. پکڑا، اس نے کہا سہیلی چاند میں بدبو نہیں ہے، یہ تیری انگلی میں بدبو ہے. وہ ہڑبڑ میں گڑبڑ ہو گیا تھا، ہاتھ بھی ڈھنگ سے صاف نہیں کر پائی تھی. خان صاحب نے بھی علماء دیوبند کے بارے میں کہا کہ یہ گندے ہیں، کافر ہیں، بدعقیدہ ہیں، بدبودار ہیں. تو ساری دنیا اسلام کے علماء نے چھان پھٹک کر تحقیق کر کے خوب ٹھکانے سے دیکھ کر سوالات کر کے ان کی کتابوں کو ڈائریکٹ دیکھ کر ان سے براہ راست معلومات کر کے سب نے کلیئر کیا کہ بدبودار نہیں ہے، ان کا عقیدہ غلط نہیں ہے، ان کا مسلک و موقف غلط نہیں ہے. پوری دنیا اسلام کا جو مسلک اور عقیدہ ہے وہی ان کا ہے، اہل سنت والجماعت. لیکن یہاں دھاندلی دیکھیے، جن کا دین نیا، جن کے مسائل غلط، جن کو سنت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، انہوں نے لیبل اپنا رکھا ہے اہل سنت والجماعت. یہ دنیا کے عجائبات میں سے ہے کہ جس کی زندگی میں نام کو بھی کہیں سنت نہ ہو، جن کا لباس سنت کے خلاف، جن کی شکل سنت کے خلاف. اگر وہ اپنے آپ کو دیندار بھی بن رہے ہیں تو خدا کی قسم ٹوپی دیکھو گے تو 2 منزلہ آگرہ کا تاج محل کھڑا ہے، پاجامہ دیکھیے تو چلا جا رہا ہے نیچے. علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ مشکات شریف کے شارح، مشکات شریف کی حدیث کے ذیل میں تصریح فرماتے ہیں کہ اونچی ٹوپی علامت ہے اہل بدعت کی. اونچی ٹوپی اہل بدعت کی علامت ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ٹوپیاں سر سے چپکی ہوتی تھی. یہ دیوبند کا فتویٰ نہیں ہے، کہیں آپ یہ نہ کہیے گا کہ طاہر حسین نے یہ بات کہہ دی. نہیں، میں تو علامہ طیبی کی بات کو نقل کر رہا ہوں.
سوچئے علامہ طیبی کتنی صدیوں پہلے گزرے، وہ بتاتے ہیں کہ اونچی ٹوپی اہل بدعت کی علامت، تو یہ آگرہ کا تاج محل جو سروں پر ہے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب پاجامہ تو بڑے بھائی کا لگتا ہے رات کے اندھیرے میں پہن کر چلے آئے، تو نہ نیچے سنت نہ اوپر سنت، اور درمیان میں تو دیکھیے ہم نق ہے، رافضیوں جیسا چہرہ، رافضیوں جیسے کلر کا رومال، عقیدے میں بھی رفض، عمل میں بھی رفض، شکل میں بھی رفض، تو سنت سے کوئی جوڑ نہیں، لیکن لیبل اہل سنت کا ہے۔ ہم نے جو آپ کا لیٹر پیڈ پڑھا اور آپ کا اعلان پڑھا تو ہمارے سمجھ میں بات آئی کہ ابھی لوگ ہیں دیکھنے اور سمجھنے والے، سوجھ بوجھ ہے لوگوں میں، اصلی اور نقلی کا فرق سمجھتے ہیں۔ ڈالڈا گھی کا بہترین لیبل ہوتا ہے اور شاندار شاندار ٹینا میں پیک بکتا ہے، اب پیور اصلی گھی کو دیکھا ہے آپ نے کہیں پیک بہترین اس پر بورڈ لگا ہوا نہیں، وہ تو سادہ ٹہری کے اندر معمولی برتن میں رہتا ہے، لیکن اس سادگی کے باوجود اور اس شانداری کے باوجود کسی کو شبہ نہیں ہوتا ہے کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے۔ تو اب بھی اللہ کا شکر ہے آپ کے اس شہر بمبئی میں اور خصوصیت سے گونڈی میں یہ سوجھ بوجھ پیدا ہوئی اور لوگوں نے پہچانا کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ جلسہ تنظیم اہل سنت والجماعت کی طرف سے رکھا گیا ہے، تب میں نے سمجھا کہ وہ لوگ پہچاننے والے ہیں، سوجھ بوجھ والے ہیں، اصلی نقلی کا فرق کرتے ہیں۔ بہت سے بیوقوف اپنے کو کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، ارے دیوبندی کوئی مسلک ہے، کوئی مذہب کا نام ہے؟ یہ تو منہ چڑھانے کے لیے لوگوں نے آپ پر تھوپ دیا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت، اور جو اہل بدعت ہیں وہ اپنا لیبل رکھتے ہیں اہل سنت، یہ غلط ہے۔ ان کا سنت سے کیا تعلق؟ ان کی شادی کو دیکھ لو، سنت کا گزر نہیں، ان کی غمی کو دیکھ لو، سنت کا نام نہیں، تو نہ زندگی میں سنت، نہ مرنے کے بعد سنت، نہ جینے کے وقت سنت، کہیں سنت کا نام و نشان نہیں، تو اہل سنت کہاں سے ہو جائیں گے؟ سنت دیکھنا ہو تو ہمارے یہاں آ کر دیکھو، بیٹھنے کی سنت، لیٹنے کی سنت، چلنے کی سنت، بات کرنے کی سنت، ایک ایک ادا سنت کی، مشق سنت کی۔ یہاں وہ تو نقال ہے، خالی نقل اتارتے ہیں۔ ہم نے جمعیت علماء تو اس پر چڑھا دیا سنی جمعیت علماء، بہشتی دیور تو اس پر چڑھا دیا سنی بہشتی دیور، تبلیغی نصاب تو اس پر چڑھایا سنی تبلیغی نصاب، سب کو سن کرتے جا رہے ہیں، نام تک رکھنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ تو ایسے سنی بن جاتا ہے آدمی، عمل سے سنی بنتا ہے۔ سنت پر عمل کرو گے اہل سنت ہو جاؤ گے، بدعت پر عمل کرو گے اہل بدعت کہلاؤ گے۔ چاہے اپنے سے کوئی بھی نام اپنا رکھ لو، اپنے سے نام رکھ لینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ ارے کل سے آپ لوگ اس کو بجائے رومال کے ٹوپی کہنے لگے تو 1000 آدمی بھی ٹوپی کہہ دیں تو کہ صبح میں ٹوپی ہو جائے گا کہ رومال ہی رہے گا؟ اور آپ سب کا دماغ خراب ہو جائے، ٹوپی کو جوتا بولنے لگیے تو کیا پاؤں میں استعمال کرنے لگیں گے؟ حقائق بدلا نہیں کرتے نام سے، حقیقت اپنی جگہ ایک ٹھوس وجود رکھتی ہے۔ سنت کی اپنی ایک پہچان ہے، اور اہل سنت وہ ہیں کہ جو سنت پر عمل پیرا، جن کی زندگی میں سنت کا اہتمام ہے، جن کی شکلوں سے سنت ٹپکتی ہے، جن کے لباس سے سنت نمودار ہوتی ہے، جن کی چلت پھرت میں سنت معلوم ہوتی ہے، تو اہل سنت وہ رہے گا، چاہے اس کو تم کوئی نمبر دے دو اور کوئی لیبل لگا دو۔ تو بہت خوشی ہوئی مجھے کہ الحمدللہ لوگ ابھی حقائق کو پہچاننے والے موجود ہیں کہ اس تنظیم کا نام اہل سنت والجماعت رکھا ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت ہی نیک فعال ہے۔ اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سچائی ہے
وہ مستحق کو ملے گی. جو واقعی اہل سنت کہلانے والے لوگ ہیں ان کا نام اہل سنت پڑے گا، اور جن لوگوں نے غاصبانہ دخل کر رکھا ہے وہ پہچان میں آ جائیں گے کہ یہ غاصب لوگ ہیں، غیر مستحق لوگ ہیں. میرے بھائیوں، میں نے وقت آپ کا زیادہ لیا اس لیے کہ ذرا تاخیر سے آیا تھا. قاعدے میں تو 12 پر معاملہ ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ بہت دیر سے حاضری بھی ہوئی بعض مجبوریوں کی وجہ سے، اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، جس کے لیے آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور پولیس انتظامیہ سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے تھوڑا وقت لے لیا گیا ہے. انشاءاللہ آپ حضرات اس سے درگزر فرمائیں گے. اب دعا ہونے والی ہے، اتنا مت اکتا جائیے آپ کہ دعا چھوڑ کر چلے جائیں. جس طرح آپ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھے رہے، چند منٹ اور تشریف رکھیں. آپ یہ دیکھیے ہمارے ہاتھ میں پرزہ دھرا دیا گیا ہے کہ جو حضرات زیادہ اور بیان سننا چاہتے ہوں مختلف موضوعات پر، تو کیسٹیں ہر موضوع کی یہاں موجود ہیں. ہمارے رفیق سفر مولانا محمد زاہد صاحب کے پاس یہاں موجود ہیں کیسٹیں، 4 عدد کیسٹیں تو ان 3 روز کے بیانات کی ہیں جو کرلا میں ابھی ہوئے ہیں. کرلا کے بیان کی 4 کیسٹیں ہیں، چیتا کیمپ کے بیان کی 2 کیسٹیں ہیں یہاں، اور فاتحہ اور درود کے عنوان پر 2 کیسٹ ہے، 2 گھنٹے کی ایک تقریر. احسان خداوندی کے نام پر 2 عدد کیسٹ ہے، یہ 2 گھنٹے کی تقریر ہے. اور شیطانی فریب کے عنوان سے 2 گھنٹے کی تقریر ہے 2 کیسٹوں میں. سنت اور بدعت کے عنوان سے 2 کیسٹیں ہیں. یہ کل 6 کیسٹوں کا سیٹ ہے، یعنی 6 عنوانات پر 6 تقریروں کے سیٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 کتابیں بھی ہیں، ایک اعمال صالحہ اور اس سے جو اجر و ثواب ایصال ثواب کیا جاتا ہے مردوں کو، دوسروں کو نیک عمل کر کے جو ثواب بخشا جاتا ہے، اس کی شریعت میں کیا اصل ہے، کیا اس کا ثبوت ہے، اس پر یہ ایک کتاب ہے اعمال صالحہ. اور دوسری یہ کتاب تو بہت لاجواب کتاب ہے. اس کتاب کو تو ہر تعلیم یافتہ آدمی کے پاس ہونا چاہیے. اس کتاب کا نام ہے سلفیت ایک جائزہ. عرب میں ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ محمد سعید رمضان بوطی، ابھی حیات ہیں، بہت عظیم عالم ہیں اور بڑے زبردست مناظر بھی ہیں. علامہ ناصر الدین البانی جن کا انتقال ہو گیا، ان سے ان کا بڑا عظیم ایک مناظرہ ہوا ہے، اس کی روداد بھی چھپی ہوئی ہے. یہ اس مناظرے والی روداد کی کتاب کا ترجمہ نہیں ہے، اس کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اس کتاب کا نام ہے اللہ مذہبیت اخطر بدعین فی الاسلام. علامہ رمضان بوطی کی وہ کتاب ہے تقلید کے موضوع پر. یہ کتاب سلفیت کی حقیقت کو بتاتی ہے. سلفیت کسے کہتے ہیں اور سلفیت کے عناصر کیا ہیں. سلفیت کا ماضی میں کوئی وجود بھی تھا کہ نہیں، اور سلفیت جن مسائل کو پیش کرتی ہے یہ مسائل اہل سنت والجماعت کے ہیں یا نہیں. دلائل کی روشنی میں بہت ٹھوس اور مستند حوالوں کے ساتھ یہ کتاب علامہ رمضان بوطی نے لکھی ہے. اس کا نام ہے السلفیہ. عربی زبان میں وہ تھی. دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد نے اس کا اردو ترجمہ لکھا ہے سلفیت ایک جائزہ. بہت ہی اہم کتاب ہے. اس کے لیے میں اپنی طرف سے سفارش کروں گا کہ ہر پڑھے لکھے آدمی کے ہاتھ میں یہ کتاب ہونی چاہیے، خصوصیت سے علماء اور اہل علم کو یہ کتاب لینی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیجئے اور دعا فرمائیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء
وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. خواتین و حضرات، مختلف موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام کے نورانی عرفانی بصیرت افروز بیانات و نعت پاک تلاوت بین الاقوامی قرأت علاوہ ہندوستان و گلف میں ہوئے مشاعروں کے آڈیو کیسٹ کے لیے رابطہ قائم کریں. مینار الیکٹرانکس، کلیان روڈ، پاور ہاؤس کے سامنے، پوسٹ بھیونڈی، ضلع تھانہ، مہاراشٹر، انڈیا. ٹیلی فون نمبر 37,559 37559. فیکس نمبر 29,266 29266.